السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس میں ایک سلسلہ نماز کے مسائل کا بھی چل رہا ہے، جس میں اس سے پہلے قیام، تکبیر تحریمہ کے کچھ مسائل بیان ہوئے کہ اس میں کب غلطی کرنے سے سد سو واجب ہوتا ہے اور کب نہیں۔ ساتھ میں قرات کے کچھ مسائل بھی بیان ہوئے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ نماز میں قرات فرض ہے، اور اس میں اس کے دو حصے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور ساتھ میں سورت ملانا۔ یہ ہر فرض کی پہلی اور دوسری رکعت اور سنت، نوافل اور وتر کی ہر رکعت میں قرات فرض ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی میں یہ فرض نہیں۔ تو اب جو مسائل بیان ہو رہے ہیں وہ اسی اعتبار سے کہ فرض کی پہلی یا دوسری رکعت اور نفل، سنت و وتر کی کسی رکعت میں مثال کے طور پر الحمد پڑھنا بھول گیا اور اس نے سورت شروع کر دی اور ایک چھوٹی آیت کی مقدار پڑھ لیا، اب یاد آیا تو اس کو چھوڑ دے اور الحمد پڑھ کر ساتھ میں سورت ملائے، اور سد سو کی ضرورت نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اب اس صورت میں کہ الحمد بھول گیا اور سورت شروع کر دی، تو ایک صورت تو میں نے یہ بتایا کہ اس میں سد سو نہیں ہے، کب؟ جبکہ ایک چھوٹی آیت کی مقدار پڑھتے ہی یاد آ گیا، جیسے ثم نظر، یا ایسا ہی جو ہے انا اعطینا، اتنا پڑھا مثال کے طور پر، یاد آ گیا۔ اور اس صورت میں سد سو کب ہے کہ اگر پوری صورت پڑھ لینے کے بعد یاد آیا، یا رکوع میں یا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد یاد آیا کہ الحمد پڑھنا بھول گیا ہے، تو الحمد پڑھے، پھر دوبارہ رکوع کرے اور بعد میں سد سو کرے۔ اور اگر دوبارہ رکوع نہیں کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ قرات ہی کے تعلق سے کہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد اتنی دیر سوچتا رہا کہ کیا پڑھوں، کتنی دیر؟ کہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیتا، اتنی دیر اگر سوچتا رہا تو اس پر سد سو واجب ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد پڑھنا بھول گیا، نہ رکوع میں نہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اسے قومہ میں یاد آیا، بلکہ سجدے میں یا سجدے کرنے کے بعد کسی وقت یاد آیا، تو اب جو ہے سد سو کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آمین اور بسم اللہ کہنے میں جو ٹائم لگتا ہے، تو آمین اور بسم اللہ پڑھ کر کے جیسے 3 مرتبہ سبحان اللہ کا ٹائم لگا تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ سب باتیں سنت کے مطابق ہیں، اس لیے اس سے کوئی سد سو نہیں ہے۔ البتہ اس کے علاوہ اتنی دیر خاموش رہا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار ہو جائے تو سد سو واجب ہے۔
اور اگر سد سہو نہیں کرے گا تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ یہ ہر صورت میں ہے کہ جس میں بھی سد سہو واجب ہے اور اس نے نہیں کیا تو نماز لوٹانی پڑے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ نماز میں جو بھی واجبات ہیں یا تعدیل ارکان کی جو صورتیں ہیں، اس میں بھول کر کے اگر کوئی چیز چھوٹ جائے تو سد سہو ہے۔ جان بوجھ کر کے اگر کسی نے مان لیجئے کہ جان بوجھ کر کے صورت نہیں ملائی اور رکوع میں چلا گیا، فرض کی پہلی دونوں رکعت اور نفل سنت وطر کی ہر رکعت میں، تو اگر بھول کر کے اس نے نہیں پڑھی تو سد سہو سے کام چل جائے گا، مگر جان بوجھ کے نہیں پڑھی ہے تو دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہوگا۔ اسی طرح فرض کی پہلی یا دوسری رکعت میں الحمد پڑھنے کے بعد التحیات پڑھی تو سد سہو واجب ہے۔ فرض نماز کی پچھلی رکعتوں میں اگر قیام میں التحیات پڑھ لی تو سد سہو واجب نہیں، یعنی تیسری یا چوتھی میں اگر پڑھ لی بھول سے تو سد سہو واجب نہیں۔ اسی طرح نفل سنت و وطر کی کسی رکعت میں الحمد کے بعد التحیات پڑھی تو سد سہو واجب ہے، خواہ پوری پڑھی یا آدھی یا صرف التحیات و للہ تک پڑھا تو بھی سد سہو واجب ہے۔ الحمد کے بعد اگر امام یا مقتدی یا تنہا پڑھنے والا یہ آہستہ آمین کہے، یہ سنت ہے، مگر اگر کوئی شخص آمین کہنا بھول گیا یا بلند آواز سے کہہ دیا تو اس پر سد سہو نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ آمین کہنے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو لفظ ہے آمین وہ کہے، اگر اس کے بجائے امین یا امین یا امیون یا امن کہا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز دوبارہ پڑھے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ دیکھیں کہ امام نے جب وَلَضَّالِّينَ کہا ہے تو مقتدی آمین کہے، مگر اگر کوئی اپنے بغل میں نماز پڑھتا ہے، کچھ لوگ زور سے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اب اس نے وَلَضَّالِّينَ کہا اور اس نے جو بغل میں نماز پڑھتا تھا اس نے اگر آمین کہا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا یہ اپنی نماز پڑھتا تھا اور امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں اور انہوں نے اللہم اہدنا الصراط المستقیم کر کے آخر میں وَلَضَّالِّينَ کہا اور اس نے اپنی نماز میں آمین کہا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز لوٹائے، یہ صرف سد سہو سے کام نہیں چلے گا۔ یعنی اپنی نماز میں نماز کے علاوہ یعنی امام کے علاوہ کسی اور سے وَلَضَّالِّينَ سن کر کے آمین کہہ دینے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس طرح اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی اور آمین کہا اور بھول سے اس نے ہاتھ چھوڑ دیا، ابھی صورت ملانی تھی، ہاتھ چھوڑ دیا اور یاد آیا تو ہاتھ باندھ لے اور صورت ملائے، رکوع کرے، سد سہو کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح فرض نماز کی پہلی یا دوسری رکعت میں اور نفل سنت و وطر کی کسی رکعت میں الحمد پڑھنے کے بعد صورت ملانا بھول گیا تو رکوع میں چلا گیا، اب یاد آتے ہی وہ کھڑا ہو جائے، صورت ملائے اور پھر رکوع کرے اور آخر میں سد سہو کرے۔ اور اگر رکوع سے کھڑا ہوا، صورت ملائی اور اب دوبارہ رکوع نہیں کیا تو بھی نماز فاسد ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنی ہوگی، سد سہو سے کام نہیں چلے گا۔ اسی طرح 4 رکعت والی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں صورت ملانا بھول گیا اور اسی رکعت کے سجدے میں یا سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا تو بعد والی رکعتوں میں اس کی قضا کرے، یعنی بعد کی رکعتوں میں الحمد کے بعد صورت ملانا واجب ہے۔ اگر ایک میں بھلا ہے تو تیسری یا چوتھی میں پڑھے، اور اگر دونوں میں بھلا ہے تو تیسری اور چوتھی دونوں میں پڑھے،
اور مغرب کی پہلی دونوں رکعتوں میں بھلا ہے تو تیسری میں پڑھے، اور ایک رکعت کی قرات جاتی رہی ان تمام صورتوں میں فاتحہ کے ساتھ صورت پڑھے گا، اور اگر بلند آواز والی نماز ہے، جہری نماز ہے، تو فاتحہ اور صورت دونوں بلند آواز سے پڑھے گا، اور آہستہ ہے تو اس میں آہستہ پڑھے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے، اور اگر بعد والی رکعتوں میں جان بوجھ کر صورت نہیں ملائی جان بوجھ کر کے تو نماز دوبارہ پڑھے۔ اسی طرح الحمدوں کے بعد جس صورت کے پڑھنے کا ارادہ تھا، جیسے ارادہ تھا کہ بھائی میں الحمدوں کے بعد سورہ کافرون پڑھوں گا اور زبان سے سورہ اخلاص نکل گئی تو سورہ اخلاص ہی پڑھ لے، اس پر سجدہ سہو نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فرض ہے کہ جو لفظ پہلے نکل جائے اسی کو پڑھے۔ یہ چند مسائل تھے، انشاءاللہ تعالی آئندہ اور مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔